بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اس وقت کہاں پر ہوں؟ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا اور اب وہ قریب کھڑی لڑکی سے پوچھ رہی تھی۔ فاریہ فکر مندی سے اس کے چہرے کی طرف جھکی تاکہ تسلی کر سکے اسے کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ اپنی تسلی کرنے کے بعد وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ صاحب جی کے محل میں موجود ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ کل ہی تو وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی، مگر پھر اچانک ہی ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی، جس میں سے ایک نقاب پوش نکلا تھا۔ اس نے حیا کی ناک پر کوئی چیز رکھ کر اسے دوبارہ سے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ پھر سے اسی دلدل میں آ کر پھنس چکی تھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کو یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ صاحب نے آپ کو وارننگ دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا، مگر آپ نے ان کی وارننگ کو نظر انداز نہ کیا، صرف یہ بلکہ ان کی محبت کا بھی مذاق بنایا۔ اب دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکی تھی اور اس کا کام بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب اس نے عالمگیر خانزادہ کو جا کر بتانا تھا کہ تمہاری قید میں موجود چڑیا ہوش میں آ چکی ہے۔ وہ اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، جو کہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جب بھی وہ فری ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت علم موجود تھا۔ صاحب، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ فاریہ نے اجازت دی تو وہ انکار کرتے ہوئے بولا، نہیں، اب تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، مجھے جب کام ہوگا میں تمہیں بلا لوں گا۔ فاریہ کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہوا تھا، مگر اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور خاموشی سے دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ جہاں تک عالمگیر خانزادہ کا سوال تھا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ معصوم چڑیا ہوش میں آ چکی ہے۔ آج تک تم نے میرا نرم انداز دیکھا تھا اور میرا اچھا روپ دیکھا تھا، مگر تمہاری اس حرکت نے میرے اندر کے شیطان کو جگا دیا ہے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایک بات کا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ اسی جگہ پر ہی موجود ہے، لیکن کہیں چھپی ہوئی ہے۔ حیا میری جان، ابھی اور اسی وقت باہر نکلو، ورنہ اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور تم جانتی ہو کہ میں اپنے الفاظ کا کتنا پکا ہوں، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ وہ جو اس وقت ڈریسنگ روم میں موجود اس کی کبرڈ میں چھپی ہوئی تھی، اس کی آواز سن کر وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اب اسے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ یقیناً اسے واش روم میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر جب اسے وہاں پر نہ ملی تو وہ بیڈ کے نیچے چیک کرنے لگا۔ اب اس کی نظر ڈریسنگ روم پر پڑی، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور دروازے میں اس کی بالوں کا ربن پڑا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کے اندر سے اسے ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عالمگیر نے ایک جھٹکے سے الماری کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کسی چھوٹے بچے کی طرح سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ پہلے تو عالمگیر نے بہت ہی پیار سے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت بھرے انداز میں کہنے لگا، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میری زندگی میں غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی غلطیوں کی کوئی معافی ہے، سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس لڑکی کا بازو پکڑا اور اسے باہر نکالا۔ حیا کا سر کمزوری کی وجہ سے پہلے ہی چکرا رہا تھا، اس سے چلنا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح کھینچتی چلی جا رہی تھی۔
آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ وہیں پر لے کر جا رہا ہوں جہاں پر بہت پہلے ہی تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا، مگر تمہاری اس معصوم شکل کو دیکھ کر ہمیشہ ہی تم پر ترس آ جاتا تھا۔ آج تمہاری یہ معصوم شکل بھی مجھے نہیں روک سکتی، کیونکہ اس بار تو تم نے میری انا پر وار کیا ہے۔ وہ اسے لے کر حویلی کے بیسمنٹ میں پہنچ چکا تھا۔ اب میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ مجھے زیادہ سوال کرنے والی عورتیں اچھی نہیں لگتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری سزا میں کمی ہو جائے تو اپنی زبان بند رکھو۔ مجھے کسی نے ایک بار بتایا تھا کہ اسے اندھیرے سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ عالمگیر کی آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن اس انسان کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں میری بلبل، اب نہیں، اب تم یہاں سے بھاگ کر نہیں جا سکتی۔ خدا کے لیے مجھے اس کوٹری میں نہ پھینکیے گا، خدا کے لیے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں مر جاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اندھیرا مجھے کھا جائے گا۔ نہیں میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے صرف اور صرف تمہارا خوف دور ہوگا، اور بعد میں تمہیں اس چیز کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ کو ایک بار کسی کام سے منع کیا جاتا ہے تو اسے منع ہو جاتے ہیں۔ منع کیا ہوا کام کرنا بہادری نہیں، بلکہ اپنے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ چلو کم از کم اس طرح سے تمہیں عقل تو آ جائے گی۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اسے اندھیرے کمرے میں دھکا دے دیا۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میں مر جاؤں گی۔ یہ آوازیں اس کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی تھیں، مگر اس نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ وہ وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹا تھا۔ پوری رات وہ دروازے کے سامنے زمین پر ہی بیٹھا رہا تھا اور اس کی چیخو پکار سنتا رہا تھا۔ اس کے دل میں بھی تکلیف ہو رہی تھی، مگر وہ مضبوط چٹان کی طرح ڈٹا ہوا تھا۔ جب اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں تو اس نے بھی ساختہ دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے یا پھر سو رہی ہے۔ اس نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں لے کر چلا گیا۔ تمہیں میرے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے تمہاری پچھلی غلطیوں کو تو معاف کر دیا تھا، مگر ہر روز ہی تمہاری غلطیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میرے لیے اب معاف کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ میں تو تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مگر میں اپنے اندر کے حیوان سے بہت تنگ ہوں، جو تم پر بھی ظلم کرنے سے نہیں ہچکچاتا۔ اب اسے واقعی اپنی حرکت پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ایک طرف وہ اس لڑکی سے محبت کا طلبگار تھا، تو دوسری طرف وہ اس پر تشدد بھی کرتا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ اس کے پہلو میں ہی سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا، مگر اس کی مضبوط بازوؤں نے اسے دوبارہ سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم کیوں وہ کام کرتی ہو جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں؟ کیونکہ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت کرتی ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ نہیں، تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی، تم صرف مجھ سے ڈرتی ہو۔ اگر تم یہ ڈر اپنے دل سے نکال دو گی تو تمہیں مجھ سے بے تحاشا محبت ہو جائے گی۔ یہ ڈر بھی آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی بھی مجھے وہ سکون اور وہ عزت نہیں دی جس کی میں مستحق تھی، اور نہ ہی آپ نے کبھی مجھے وہ پیار دیا ہے جو ایک بیوی کا حق ہونا چاہیے۔ آپ ہمیشہ ہی مجھ پر تشدد کرتے ہیں، ہمیشہ ہی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس انسان کو کیسے اپنے قابو میں کرنا ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہوگا۔ ایک بات تو طے تھی کہ حیا اس کے ساتھ کسی بھی صورت نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں پر ناحق ظلم کیا تھا، بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا تھا، اور نہ جانے کتنی ایسی لڑکیاں تھیں جس کی زندگی اس کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ تمہاری نئی چال ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لو گی تو یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔
میں اس وقت تک تمہاری ایک بھی بات پر یقین نہیں کروں گا جب تک کہ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہ دیکھ سکوں۔ تم کیا سوچتی ہو کہ میں ایک معصوم بچہ ہوں یا پھر ایک بیوقوف نوجوان لڑکا ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں آنکھیں دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتا ہوں کہ ایک انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس وقت تمہارا دل میرے لیے نفرت سے بھرا ہوا ہے، لیکن تم مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے میرے ساتھ ایک گیم کھیلنا چاہ رہی ہو۔ تو میری پیاری بلبل، اس سب سے باز آ جاؤ، بس مجھے قبول کر لو، تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا۔ جب تک تم مجھے قبول نہیں کرو گی تب تک تم اپنی زندگی کو بھی مشکل بناؤ گی اور میری زندگی بھی مشکل بنتی چلی جائے گی۔ بات کر کے اس نے ایک جھٹکے سے اسے بستر پر پھینکا اور خود اٹھ کر واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ حیا کو شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی اسی حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ کبھی وہ اس پر یوں محبت لٹانے لگتا تھا جیسے وہ اس کے لیے بہت اہم ہو، اس کے لیے بہت قیمتی ہو اور اس کا سب کچھ ہو، اور کبھی کبھار تو وہ اسے یوں دھتکار دیتا تھا جیسے وہ اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ وہ اس کے اس دھوپ چھاؤں کے رویے سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ اب کیا سارا دن یہیں پر بیٹھ کر رونے کا ارادہ ہے؟ چلو جلدی سے اٹھو، ہم نے کہیں جانا ہے۔ میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا رہی، اس نے جلدی سے کہا، مگر عالمگیر کی گہری نظروں پر نظریں جھکاتے ہوئے کہنے لگی، میں 2 منٹ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ یہ سن کر عالمگیر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بس اسی طرح سے میرا حکم مانا کرو، تمہاری زندگی بھی مزے میں گزرے گی۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ گاڑی اس وقت تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی جب وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ عالمگیر نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اب تم کون سا نیا کھیل کھیلنے کا سوچ رہی ہو؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ مجھے واش روم جانا ہے، ایمرجنسی ہے۔ میں نے تمہیں گھر سے نکلنے سے پہلے ہی بولا تھا کہ یہ سارے کام نمٹا لینا، ہم نے ایک لمبے سفر پر جانا ہے۔ اب اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، آپ ابھی اور اسی وقت گاڑی روکیں ورنہ میں گاڑی خراب کر دوں گی۔ اس نے جیسی دھمکی دی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کوئی بات نہیں۔ شرم کی وجہ سے اس کے گال لال ہو گئے تھے۔ آپ بہت ہی بدتمیز ہیں، اس نے چیختے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت گاڑی روکیں۔ عالمگیر نے ایک جھٹکے سے روڈ کے کنارے پر گاڑی روک دی اور اسے کہنے لگا، چلو جلدی سے چلو میرے ساتھ۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی؟ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ کیا پتا تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، اور ویسے بھی یہاں پر بھاگنے سے مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو اتنا بڑا گھنا جنگل ہے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے راستوں کے بارے میں پتا ہے۔ آپ 2 منٹ کے لیے یہاں پر رکیں، میں ہو کر آتی ہوں۔ عالمگیر نے ایک گہری سانس لی۔ بات تو وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لڑکی حد سے زیادہ ڈرپوک ہے، کبھی بھی جنگل میں بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ وہ وہی گاڑی میں ہی ٹھہر گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا، مگر جب 10 منٹ گزر گئے تو اسے فکر ہونے لگی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ اس کا رخ اس طرف تھا جہاں پر حیا تھوڑی دیر پہلے گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس جگہ پر کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اونچی اونچی آواز میں اسے پکارنے لگا، مگر دوسری طرف سے اسے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے حیا کے کھو جانے کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، ورنہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمیشہ حیا کے ساتھ گارڈ موجود رہتے تھے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو وہ فوراً سے عالمگیر کو کال کر کے بتا دیتی تھی، اور پھر وہ ان لوگوں کا اس کا پیچھا کرنے کے لیے کہتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی بیگم کو یوں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ آج تو اس کے ساتھ گارڈ بھی نہیں تھے، اور حیا کا موبائل تو اس نے صبح خود ہی چھین لیا تھا اور اسے ٹریس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی اسے شدید پسینے آ رہے تھے۔
कल तक तो वो इससे नफरत का इजहार कर रहा था, मगर आज वो जंगल में भी चीख चीख कर उसे पुकार रहा था। उसके लहजे में तड़प थी और दर्द मौजूद था। बेबसी के मारे उसका बुरा हाल था। उसने पहले तो आसपास तलाश किया, फिर जब वो इसे कहीं भी नजर न आई तो वो जंगल में आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ ही रास्ते मौजूद थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरफ जाए। कुछ सोचकर वो तीसरी जानिब बने रास्ते की तरफ चलने लगा। अचानक ही उसे वहां पर हया के बालों का रिबन दिखाई दिया। चूंकि इसके बाल बहुत सिल्की थे, हमेशा ही ऐसा होता था कि रिबन उसके बालों से फिसल कर गिर जाता था, खास तौर पर उस वक्त जब वो जल्दबाजी में चलती थी या फिर भागती थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसने यहां से भागने की कोशिश की है। गुस्सा तो इसे बहुत आ रहा था और इससे इसकी कम अक्ली पर भी अफसोस हो रहा था कि आखिर क्या जरूरत थी यहां से भागने की और अपनी जान को खतरे में डालने की। मगर वो अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने मजीद ऊंची ऊंची आवाज में से पुकारना शुरू कर दिया, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही तुम्हें कोई सजा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार बाहर आ जाओ, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। तकलीफ के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके लहजे की बेबसी को वो अच्छी तरह से महसूस कर रही थी, मगर वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इसे मालूम था कि एक बार फिर अगर वो इस शख्स के हाथ लग गई तो दोबारा से इसके चुंगल से निकलना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ अंधेरा भी फैल रहा था। थोड़ी ही देर के बाद रात हो जानी थी। वो एक दरख्त के पीछे खड़ी थी, जबकि आलमगीर काफी फासले पर मौजूद था। हया को महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे आकर खड़ा हुआ हो। उसने पलट कर देखा तो वहां पर 3 लड़के मौजूद थे, जो यकीनन शिकार की गर्ज से वहां पर आए थे। अरे देखो तो, कितनी खूबसूरत लड़की मिल गई है आज। मैं कहता हूं कि शिकार को छोड़ दो और इससे फायदा उठाते हैं। इसकी बात सुनकर दूसरा लड़का पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो कहता हूं कि इसी का ही शिकार कर लेते हैं। आलमगीर अब तक वहां से जा चुका था, जबकि हया की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। इसका वजूद खौफ से लरसने लगा था। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लड़के ने यकदम ही उसके बाजू पकड़ लिए। उसने चिल्लाने की कोशिश की थी, मगर लड़के ने उसके मुंह पर जोर से हाथ रख दिया था, जिसकी वजह से उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई थी। वो चाह कर भी मदद के लिए नहीं पुकार पा रही थी। आलमगीर, जो कि मायूस होकर वहां से निकलने के बारे में सोच रहा था, अचानक ही उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो उसकी तरफ पीठ दिए खड़ा था। और फिर जब उसकी नजर सब्ज रंग के आंचल पर पड़ी तो सारी कहानी उसकी समझ में आ गई। उसे पता चल गया था कि उसकी बीवी को इन लड़कों ने अपने काबू में करने की कोशिश की है। वो तेजी से भागता हुआ वहां पर गया। उसने देखा कि एक लड़के ने हया को अपने बाजू में उठाया हुआ था, जबकि वो तड़प रही थी और खुद को आजाद करवाने की कोशिशें कर रही थी। किसी और मर्द की बाहों में अपनी बीवी को देखना एक गैरतमंद मर्द के लिए शर्म का मकाम होता है। वो भी फिलहाल इसी मकाम पर ही खड़ा था। अरे, ये आदमी कौन है? इसे यहां से भेजो। मैं इसे इस लड़की में हिस्सा नहीं देने वाला। सरमद ने खबासत से हंसते हुए कहा। तो इसकी बात सुनकर दूसरा लड़का भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम ठीक कह रहे हो। इतनी मुश्किल से तो हमने इस लड़की को पकड़ा है। अब हम कैसे इसे इस शख्स के हवाले कर सकते हैं? या फिर एक डील कर लेते हैं। पहले हम तीनों से मिलकर फायदा उठाएंगे। इसके बाद अगर इस लड़की में जरा सी भी जान बची तो इसे इस मर्द के हवाले कर देंगे। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगे। आलमगीर इनकी बात सुनकर तैश में आ गया और नफरत भरे अंदाज में बोला, अभी और इसी वक्त मेरी बीवी को छोड़ दो, वरना तुम सब लोगों की यहीं पर ही कब्रें बना दूंगा। अरे देखो तो, न जान न पहचान, और मैं तुम्हारा मेहमान। खूबसूरत लड़की देखी नहीं है और बीवी पहले से ही बोल दिया है। तुम जैसे शातिर मर्द हमने बहुत देखे हुए हैं। चलो यहां से कल्टी मारो।
तब तक मैं इस खूबसूरत हसीना को अपने कैंप में लेकर जाता हूँ। दूसरा लड़का उसे वहां से लेकर जाने ही लगा था कि आलमगीर ने वहां पर मौजूद बाकी दोनों लोगों के मुंह पर इतनी जोर का मुक्का मारा कि खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो इसके मुकाबले में कमजोर भी थे और कम उम्र भी थे और ना ही इन्हें कराटे आते थे, जिसकी वजह से जल्द ही वो इन्हें अपने काबू में करने में कामयाब हो गया था। फैजान अब तक हया को छोड़ चुका था। इससे पहले कि वो वहां से भागता, आलमगीर ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो मरने के करीब था जब हया ने आलमगीर का बाजू जोर से पकड़ा और रोते हुए बोली, खुदा के लिए इसे जान से मत मारो, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम क्या कह रही हो? इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अगर मैं यहां पर ना आता तो सोचो ये तुम्हारा क्या हाल करता। इसे तो मैं जान से मार दूंगा और बाकी सब लोगों के लिए इसे इबरत का निशान बनाऊंगा। वो दोबारा से इस पर झुका था जब हया उसके गले में बाजू डाल दी और रोना शुरू कर दिया। प्लीज इसे कुछ भी मत कहें। मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ इसके खून से रंग जाएं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से किसी का कत्ल करें। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है और मुझे इन लोगों से बचा लिया है। अल्लाह ताला ने आपको मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। मैं बच गई हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम लोगों के लिए यही काफ़ी होना चाहिए। आप प्लीज़ इन लड़कों को कुछ भी मत कहें। वो छोटे बच्चों की तरह रो रही थी। ना चाहते हुए भी आलमगीर ने इन्हें वहां पर छोड़ा और खुद इसका बाजू पकड़कर तेजी से चलता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हया को भी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे अंदाजा हो गया था कि इस दुनिया में अब इसकी हिफाजत करने वाला सिर्फ एक ही इंसान बचा है और वो इसका शौहर है। इसके अलावा वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। आलमगीर जैसा भी है, इसे कबूल करना होगा। अगर वो कबूल नहीं कर पा रही तो इसे यहां से निकलने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। वो दोनों एक अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होते, कोमल न जाने वहां पर कहां से आ गई। इसको देखकर हया के माथे पर बल पड़ गए थे। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। आलमगीर ने एक नजर अपनी बीवी के चेहरे की तरफ देखा और इसका बाजू जोर से पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगा। कोमल बेसाख्ता बोल पड़ी, क्या तुम मुझसे मिले बगैर ही चले जाओगे? आखिर को मैंने तुम्हारी इतनी मदद की थी, मेरी वजह से ही तो तुम इसको हासिल करने में कामयाब हुए हो। तुमने कुछ भी नहीं किया था, अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिख दिया था, इसी वजह से ही मेरे पास मौजूद है। वाह जी, देखो तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे ठीक है, अगर तुम मुझे इसका कोई नाम नहीं देना चाहते, लेकिन कम से कम मेरी नेकी को तो कबूल कर लो। लेकिन मजाल है। फजूल की बातें करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम यहां पर क्या कर रही हो। अरे मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कब तुम आओगे और कब मुझे तुम्हारा दीदार नसीब होगा। तुम तो जानते हो कि मैं तुम पर दिलो जान से फिदा हूं और तुम्हारी एक झलक देखने के लिए कितनी बेचैन रहती हूं। पिछली बार भी तुम आए थे तो सुबह जल्दी चले गए थे। मुझे तो लगा था कि हम पूरा दिन एक साथ गुजारेंगे। अब की बार हया की आंखों में आंसू आ गए। वो बेयकीनी से अपने शौहर आलमगीर की तरफ देखने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। आपने तो कहा था कि आप बदल गए हैं, उसने इसकी आंखों में देखते हुए हैरानगी से कहा। तो वो गुस्से से कोमल की तरफ लपका। सलील औरत, अभी और इसी वक्त इसे सच बताओ कि हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। देखो आलमगीर, तुम जानते हो कि मैं अपनी दोस्त से कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, और जहां तक सच का सवाल है तो सच यही है कि तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारते हुए बहुत अच्छा लगता है। तुम जब भी यहां पर आते हो तो मुझे अपने पास बुलाते हो। यही तो वजह है कि मुझे तुम्हारे इस अपार्टमेंट का एड्रेस भी मालूम है। तुमने खुद ही तो कहा था कि आज फिर तुम मेरे पास आओगे। अब अपनी बीवी की वजह से क्यों मुंह कर रहे हो? कोमल ने तो जैसे इरादा कर लिया था कि वो इनके दरमियान दोबारा से फूट डलवाकर ही रहेगी।
حیا جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک خود سے عہد کر چکی تھی کہ اب وہ اس انسان کو قبول کرنے کی کوشش کرے گی، اسے بنائے گی اور اس سے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گی، کیونکہ اس انسان نے اس کی عزت کو بچایا تھا۔ مگر اب کومل کی باتیں سن کر وہ بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ عالمگیر نے غصے سے کومل پر ہاتھ اٹھایا، اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی اور نقصان پہنچاتا۔ حیا درمیان میں آ گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر مضبوط لہجے میں کہنے لگی، عورت پر ہاتھ اٹھانا کسی قسم کی مردانگی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو واقعی اس لڑکی سے دلچسپی تھی تو آپ پہلے ہی اس سے نکاح کر لیتے، میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بات سچ ہے کہ میں نے اس کی مدد لی تھی، اسی نے تمہیں میرے پاس حویلی میں پہنچایا تھا، اور تب میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ میں تمہیں تمہارے کیے کی سزا دوں گا اور تمہیں تمہاری اپنی ہی نظروں میں گرا دوں گا۔ مگر جب میں نے تمہاری معصومیت کو دیکھا تو میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ میں کیسے تمہارے ساتھ زبردستی یا زیادتی کر سکتا تھا؟ مجھے تو تم سے محبت تھی، اور جن لوگوں سے محبت کی جائے انہیں نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنا پلان کینسل کر دیا اور میں نے سوچا کہ تمہارے ساتھ ایک خوشگوار زندگی بسر کروں گا۔ تم تو جانتی ہو کہ میرے ماں باپ کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ دادی جان نے میری پرورش کی تھی، اور جس دن تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی اسی دن میری دادی جان کی طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ وہ مجھے گھر بلا رہی تھیں، مگر میں غصے کی وجہ سے گھر میں نہیں گیا تھا، اور اسی رات ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے حد سے زیادہ غصہ تھا۔ وہ غصہ میں نے تم پر اتارا، میں جانتا ہوں، مگر تب میں خود بھی بہت بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی، مجھے بھی ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو مجھے سنبھال لیتا۔ میں تمہارے پاس اسی نیت سے ہی آیا تھا، مگر تم نے مجھے سنبھالنے کے بجائے مجھے مزید توڑ دیا۔ تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی۔ ان سب چیزوں کو بھی میں نے نظر انداز کر دیا ہے، اور اب دوبارہ سے تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ تم میرے کردار کی دھجیاں اڑا رہی ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تمہیں دھوکہ دوں گا؟ یا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس فضول عورت کے لیے تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا؟ میری جان، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں کبھی بھی درد دینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ وہ وہاں پر کھڑا اسے صفائیاں پیش کر رہا تھا، جبکہ کومل وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اس نے حیا کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دی تھی۔ حیا نے بہت ہی غور سے عالمگیر کی باتیں سنی اور پھر ایک مضبوط لہجے میں کہنے لگی، مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، اور نہ ہی میں کبھی آپ پر یقین کر پاؤں گی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ میں نے تمہارے سامنے اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں دوبارہ کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے تو اس بات کا بھی یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ میں تبدیل ہو چکا ہوں۔ کیا اس کے باوجود بھی تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہو گی؟ وہ بہت ہی غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جی، میں آپ کے ساتھ ابھی بھی نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ آپ جیسے انسان کو دیکھ کر مجھے گھن محسوس ہوتی ہے۔ میں کیسے آپ کے ساتھ گھر بسا سکتی ہوں؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے حیا، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر پہنچا دوں گا، لیکن اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں ایک چیز ڈال لینا، جس دن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اس دن آنکھوں میں آنسوؤں کا کٹورا بھر کر میرے پاس نہیں آنا، کیونکہ اس وقت میرا دل پتھر کا ہو چکا ہوگا۔ میں اتنا سخت دل نہیں بننا چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ وہ اسے پہلے اپارٹمنٹ میں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دراصل آج حیا کی سالگرہ تھی۔ وہ بہت ہی دھوم دھام سے اس کی سالگرہ منانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر اس لڑکی نے ہمیشہ کی طرح آج بھی سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ حیا اس کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔
کہ اگر ذہن میں اس وقت یہ باتیں چل رہی تھیں کہ اگر واقعی یہ انسان بے قصور ہوا، اگر واقعی اس انسان نے وہ سب نہ کیا ہوا جس کا میں نے اس پر الزام لگایا تھا، تو پھر میں کیا کروں گی؟ ویسے بھی مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ سے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دماغ میں ہزاروں طرح کے خیالات گھوم رہے تھے اور ہزاروں طرح کے وسوسے اس کے دل کو پریشان کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ جب اس نے دستک دی تو اماں نے دروازہ کھولا۔ اپنی بیٹی کو اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگایا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر اس کے ابا جان اور بہن بھائی بھی باہر آ چکے تھے۔ سب لوگوں نے بہت ہی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اس کے بعد آمنہ بیگم اس سے پوچھنے لگی کہ عالمگیر کہاں پر ہے؟ امی جان، میں اسے چھوڑ آئی ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ بھی حیرانگی سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ اس انسان نے مجھے کڈنیپ کیا تھا، زبردستی میرے ساتھ نکاح کیا اور آپ لوگوں کے سامنے مجھے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ وہ انسان ایک قاتل بھی ہے اور مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث بھی ہے۔ آپ جانتی نہیں ہیں کہ جو لڑکیوں سے بھرا ہوا ٹرک یہاں سے باہر گیا تھا، اس کے پیچھے بھی اس انسان کا ہی ہاتھ تھا۔ میں اس کے ساتھ ہرگز بھی نہیں رہ سکتی۔ آمنہ بیگم نے اس وقت تو اپنی بیٹی سے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہے، مگر انہیں اپنی بیٹی کی حرکت پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ انہوں نے عالمگیر سے بات کی تھی اور اسے اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کی تلقین بھی کی تھی۔ اس انسان سے بات کر کے ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کی بہت ہی زیادہ عزت کرتا ہے، اور جہاں تک حیا کو کڈنیپ کرنے کا سوال تھا تو اس میں بھی ساری غلطی صرف اور صرف حیا کی ہی تھی۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی اپنی دوست کی جگہ جا کر بدلہ لینے کی؟ اگر وہ اس دن عالمگیر کے ساتھ وہ جھگڑا نہ کرتی تو یقیناً وہ اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی بھی نہ کرتا، بلکہ عزت کے ساتھ اس کے گھر میں رشتہ لاتا اور اس سے شادی کرتا۔ مگر کومل کی وجہ سے اس نے سب کچھ ہی برباد کر دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بہن بھائیوں کے پاس بیٹھی ہنس کھیل رہی تھی، مگر اس کا دھیان بار بار عالمگیر کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس وقت کہاں پر ہوگا، نہ جانے وہ کیا کر رہا ہوگا، کہیں وہ کومل کے پاس تو نہیں چلا گیا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے دل کو شدید تکلیف پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے۔ آمنہ بیگم کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی بیٹی کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ دراصل وہ جو کچھ بھی سوچتی تھی، جیسا بھی محسوس کرتی تھی، سب کچھ اس کے چہرے پر عیاں ہونے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ بہت ہی تکلیف میں نظر آ رہی تھی۔ سب لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ جا کر اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، تم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے؟ جی امی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے اور میں اپنے فیصلے پر قائم بھی رہوں گی۔ بیٹا، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ وہ انسان تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، تم اس انسان کو ایک موقع کیوں نہیں دے دیتی؟ امی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میرے دل میں اس کے لیے شک بھرا ہوا ہے۔ بیٹا، شک نکل بھی تو سکتا ہے، وہ تمہیں ثبوت دکھانے کے لیے بھی تیار ہے، مگر وہ تم نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر تم کہو تو کیا میں ایک بار اس سے بات کروں؟ مجھے ڈر ہے کہیں بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے اور تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے۔ امی، میں اپنے فیصلے پر کبھی بھی نہیں پچھتاؤں گی۔ اگر آپ کو میرا وجود بوجھ معلوم ہو رہا ہے تو مجھے بتا دیں، میں خود ہی اپنا انتظام کر لیتی ہوں۔ تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے غصہ نہ دلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تم پر ہاتھ اٹھا بیٹھوں۔ اس وقت نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، آپ ابھی اٹھا لیں۔ ویسے بھی آپ سب لوگ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے غصہ نہیں تھا،
اسے تکلیف ہو رہی تھی کہ اس شخص نے اسے اتنی آسانی سے کیوں اپنے ماں کے گھر آنے دیا۔ لا یقینی طور پر وہ کافی دیر تک اسی کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ وہ اس کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اسے لینے کے لیے آ جائے، کیونکہ ایک بار عالمگیر نے اسے کہا تھا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی تمہیں خود سے جدا کروں گا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، اگر تم مجھ سے دور بھاگو گی تب بھی میں تمہیں کھینچ کر اپنے پاس لے آؤں گا، میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھ لوں گا، لیکن تمہیں کبھی بھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ اسے عالمگیر سے الگ ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے تھے، اور اس دوران وہ ایک بار بھی نہیں آیا تھا، نہ تو کوئی کال کی تھی۔ یا اللہ، میں اس انسان کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور زور زور سے اپنے بال کھینچنے لگی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اس انسان سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کی وجہ سے اسے یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی تھی اور وہ مفت تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہاں پر اس کی دوستی کومل سے ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑے اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے تو وہ اس طرح کی لڑکیوں سے دور ہی رہنا پسند کرتی تھی، کیونکہ ان کے خواب اور ان کے معیار بہت ہی اونچے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے غریب لڑکیوں کا بھی استعمال کرتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اسے اس کی ماں نے سمجھائی تھیں، اور انہی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کومل سے کتراتی تھی۔ عالمگیر ان سے سینئر تھا، مگر جب اس نے پہلی بار حیا کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ بلا شبہ وہ بہت ہی حسین تھی، وہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی تھی۔ کوئی بھی اسے ایک نظر دیکھتا تو یقیناً اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ وہ بھی تو اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا تھا۔ اسے اس لڑکی کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ یونیورسٹی جاتا بھی تھا تو اس کی نگاہیں ہر وقت اسے ہی تلاش کرتی رہتی تھیں، وہ اسے ہی ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اس کا عکس ہی اسے بے چین کیے رکھتا تھا۔ کومل جو کہ اس پر مرتی تھی، جب اس نے دیکھا کہ اس کی نظروں کا زاویہ تبدیل ہو گیا ہے، اب وہ کومل کو نہیں بلکہ کسی اور لڑکی کو دیکھتا ہے، اور وہ لڑکی بھی اس کی اپنی ہی کلاس کی تھی، تو اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ وہ ایک غریب گھرانے کی معمولی سی لڑکی، اس کی اتنی جرأت کہ وہ عالمگیر کو اس سے چھینتی، یہی سوچ نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے ہی اس نے حیا سے دوستی کی تھی۔ اس نے اسے اپنی وفاداری کا بھی یقین دلایا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد وہ ڈرامے کرنے لگی کہ مجھے عالمگیر تنگ کرتا ہے، راستے میں آتے جاتے ہوئے وہ مجھے پریشان کرتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کیسے اس سے پیچھا چھڑواؤں، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ حیا بہت ہی بہادر لڑکی تھی، اور اس طرح کے معاملات سے وہ بہت پہلے ہی گزر چکی تھی۔ اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ ان لڑکوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک دن اس نے عالمگیر کو کلاس کے باہر کھڑا دیکھا تو وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائی اور اس کے سر پر جا کر کھڑی ہو کر چیخنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری دوست کو پریشان کرنے کی؟ تمہاری وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے، ہر وقت روتی چلاتی رہتی ہے، تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ یہ ساری باتیں صرف عالمگیر نے نہیں سنی تھیں، بلکہ آس پاس سے گزرتے ہوئے اسٹوڈنٹ نے بھی سنی تھیں۔ عالمگیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اس کی عزت کرتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا
کہ وہ اس کے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دیتی۔ وہ وہاں سے اپنی بات کر کے چلی تو گئی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی عالمگیر کی عزت بھی 2 کوڑی کی ہو گئی تھی۔ سب لوگ ہی اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر جملے کستی تھیں اور لڑکے بھی آس پاس سے گزرتے ہوئے اس کا مذاق بناتے تھے۔ ویسے تو اسے اس یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ یہاں پر ایک مشن کے لیے آیا ہوا تھا۔ اسے ایک آدمی کو تلاش کرنا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا گینگسٹر بھی تھا، مگر اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے حیا سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور جس لڑکی نے اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا، وہ اگلے دن اس کے پاس پہنچ گیا۔ کومل نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو مسرور انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، حیا نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے نا؟ مجھے بھی تمہارے لیے بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر تم اسی وقت میری پیشکش مان لیتے تو شاید تمہیں آج یہ سب کچھ نہ سہنا پڑتا۔ کومل کی بات سن کر وہ نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہاری جیسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تمہارے ساتھ رشتہ بنانا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے مردوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات کس نوعیت کے ہیں مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو دیکھ کر صرف اور صرف اپنی آنکھوں کو سکون ہی پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور جہاں تک اس معصوم لڑکی کا سوال ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس سے کیسے بدلہ لینا ہے۔ اس کا دماغ تو میں ٹھیک کر کے ہی رہوں گا، اور اس کے لیے تم میرا کام کرو گے۔ بدلے میں تمہیں 4 لاکھ دوں گا۔ بلا شبہ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ وہ ڈرگز کے کیس میں بھی ملوث رہ چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے پیسے دینا بند کر دیے تھے، اور ابھی اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے خوشی خوشی یہ پیشکش قبول کر لی۔ ہفتے بعد وہ اپنی دوسری سہیلیوں کے ساتھ مل کر اسے عالمگیر کے فارم ہاؤس میں چھوڑ آئی تھی۔ دیکھو، جس لڑکی کے لیے تم نے مجھے دھتکارا تھا، اس نے 4 لاکھ میں تمہارا سودا کر دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ تم کیا کرو گی؟ کیسے اپنے آپ کو مجھ سے بچاؤ گی؟ یہ اس کے دادا کے انتقال کے 3 دن بعد کی بات تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ حیا کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اپنے گھر والوں کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ چلو تمہاری یہ ٹینشن میں دور کر دیتا ہوں۔ ابھی تمہاری ماں کو کال کر کے بتاتا ہوں کہ تمہاری بیٹی میرے پاس ہے، اور اس نے واقعی ایسا کیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو بھی کال کی تھی۔ حیا کے ماں باپ بھی ہاتھ جوڑ رہے تھے، مگر اس وقت تو اسے صرف اور صرف اپنا بدلہ لینا تھا۔ اس رات وہ بدلہ لینے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ روتی رہی تھی، چیختی رہی تھی، مگر اس کی چیخو پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے عالمگیر کو اپنے گارڈ سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، جس کے بعد اس پر یہ حقیقت کھلی تھی کہ وہ ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے، اور یہ وہی انسان ہے جس کے پیچھے پولیس بھی پڑی ہوئی ہے، اور اس پر بہت سے الزامات لگے ہوئے ہیں۔ چونکہ وہ خبریں بہت زیادہ دیکھتی تھی، اور آئے روز خبروں میں اسی کا نام ہی ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے پہچان گئی تھی۔ اب وہ یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر جب بھی وہ کوشش کرتی تھی پکڑی جاتی تھی۔ عالمگیر کے دل کی حالت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اسے اس لڑکی سے بدلہ نہیں لینا تھا، بلکہ محبت کرنی تھی اور ایک پرسکون زندگی گزارنی تھی۔ وہ اسے ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ چکا تھا، مگر مجال ہے جو حیا کے کانوں میں جوں تک رینگتی ہو۔ جب ایک بار کوئی بات اس کے ذہن میں فٹ ہو جاتی تھی تو اس بات کو نکالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا تھا۔ اور اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات فٹ ہوئی تھی کہ وہ ایک ظالم انسان ہے۔ جب سے وہ اپنی ماں کے گھر آئی تھی، تب سے وہ اسی شخص کو ہی سوچے چلی جا رہی تھی، اور پھر چند ہی دنوں بعد اس پر یہ راز آشکار ہو گیا کہ لڑکیوں کو دوسرے ملک سمگل کرنے والا انسان عالمگیر نہیں بلکہ کوئی اور تھا، اور اس پر جتنے بھی الزامات لگے ہوئے تھے وہ سارے جھوٹے تھے۔ عدالت نے اسے ہر طرح کے کیس سے آزاد کر دیا تھا اور اسے معافی بھی مانگی تھی۔
उस दिन इसके दिल की हालत बहुत बुरी थी। बार बार उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो क्या उसने सच्चे इंसान की मोहब्बत को झुठलाया था? क्या उसने इसके सच्चे जज्बात का मजाक बनाया था? वो बार बार खुद से यही सवाल कर रही थी और उसे हाँ की सूरत में जवाब मिल रहा था। वो अपनी माँ के पास गई और उनके कदमों में गिरकर रोते हुए कहने लगी, अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं और पछता भी रही हूं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। बेटा, मैं तुम्हें हमेशा से ही कहती थी कि सब्र करना सीखो, मगर तुमने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम इस वक्त जरा सा सब्र कर लेती तो शायद आज तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। अभी भी तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि सब्र करो। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई, जबकि पूरी रात वो जागती रही थी और उस इंसान के बारे में सोचती रही थी जिसको उसने हमेशा से धुतकारा था। अचानक ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने ही आलमगीर खड़ा था। उसे चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो तो सोच रही थी कि शायद अब वो कभी भी उससे नहीं मिल पाएगी, मगर वो खुद ही चलकर आ गया था। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें शर्मिंदगी हो गई है, क्या ऐसा नहीं है? उसने फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तो वो एक झटके से उसके सीने से लगकर रोने लगी और उससे माफिया मांगने लगी। हकीकत तो ये थी कि आलमगीर खुद उसके बगैर नहीं रह सकता था। वो जानता था कि हया एक छोटे से दिमाग की मालिक, जल्दबाज लड़की है और जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और तब वो इसे माफ कर देगा। उसने ऐसा ही किया था और वाकई उसने अपनी मोहब्बत का हक अदा किया था। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर कहानी आप तक बर वक्त पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।